بھی آئی ہیں، اور ایک تو ہم اس بات کی مذمت کرتے ہیں کہ طلباء کو اس پریس کانفرنس میں آنے سے ابھی روکا گیا ہے۔ دوسرا، 40 دن سے طلباء بیٹھے ہوئے ہیں ایک دھرنے پر، اور اس دھرنے کا بنیادی مقصد طلباء کے مسائل کو ہی نشاندہی کرنا ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ، پنجاب یونیورسٹی کی فیسوں میں 100% اضافہ کر دیا گیا، جو اتنا کبھی بھی تاریخ میں نہیں ہوا۔ 5% ہوتا تھا، 10% ہوتا تھا، یہ 100% اضافہ ہو گیا۔ اب 100% اضافے کا مطلب سیدھا سیدھا کہ یہ مزدوروں کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے سے یہ روک رہے ہیں، چونکہ وہاں پہ ایلیٹ کلاس تو آ سکتی ہے۔ ایلیٹ کلاس کے لیے تو پنجاب کے بہت سارے جو دیگر پرائیویٹ یونیورسٹی ہیں وہ موجود ہیں۔ جو مزدوروں کے بچے ہیں، عام لوگوں کے بچے ہیں، جو بہت بڑی فیس افورڈ نہیں کر سکتے، وہ پہلے گورنمنٹ کالج میں جاتے تھے۔ گورنمنٹ کالج کی فیسیں بھی بہت زیادہ ہو گئیں۔ پنجاب یونیورسٹی ایک آخری سہارا تھا جہاں سے یہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ داخلہ لیتے تھے اور پھر ماسٹرز اور دیگر جو شعبوں میں اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ انہوں نے 100% بڑھا دیا ہے، اور اس کے علاوہ یونیورسٹی میں ایک عسکری ماحول بنایا ہوا ہے، ایک فوجی ماحول ہے وہاں پہ سارا۔ گارڈز کی صورت میں، پولیس کی صورت میں کسی پروٹیسٹ کی یہ اجازت نہیں دیتے۔ اسٹوڈنٹس باہر دھرنا دے کے بیٹھے رہے 40 دن تک، آج 40واں دن ہے۔ 2 دفعہ ان کے اوپر پولیس کا تشدد ہو چکا ہے، اور آج بھی انہیں آنے کی یہاں پہ اجازت نہیں ملی۔ تو میں اس ایشو پہ دعوت دیتا ہوں مزمل کاکڑ کو، جو پنجاب یونیورسٹی کے سابق اسٹوڈنٹ ہیں، سابق طالب علم رہنا ہے۔ اس کے بعد حیدر بٹ صاحب بات کریں گے۔ بہت شکریہ فاروق صاحب نے بات کی۔ پنجاب یونیورسٹی میں زیادہ تر مڈل کلاس کے لوگ ہی پڑھتے ہیں، تقریباً کوئی 55 سے 60 ہزار کے قریب اسٹرینتھ ہے، جس میں سے 1500 سے 2000 اسٹوڈنٹ باقی صوبوں کے، سندھ سے ہے، بلوچستان سے ہے، کے پی سے ہے، اور گلگت اور کشمیر سے ہے۔ اور یہ 1500 جو اسٹوڈنٹس ہیں، پچھلے اگر 5-6 سالوں میں آپ دیکھ لیں، ان علاقوں پہ بہت ہی ایک مثبت اثر پڑا ہے، خاص طور پہ بلوچستان اور پاٹا پہ۔ مگر جیسے ہی یہ نیا وائس چانسلر آیا، اس نے یونیورسٹی کی تمام پالیسیاں تبدیل کر دی۔ اس نے ایک بندہ لگایا یہاں پہ ڈی جی کے نام سے، جو باودین زکریا یونیورسٹی سے لا کے پنجاب یونیورسٹی میں تعینات کر دیا گیا۔ پنجاب یونیورسٹی کی تاریخ میں کبھی بھی ڈی جی کا پوسٹ نہیں تھا۔ اس وقت یونیورسٹی کے اندر سب سے پاورفل بندہ وہ ڈی جی ہے، جن سے جو مسلسل طالبہ کو نوٹس بھیج رہے ہیں۔ مطلب وہاں پہ کینٹینوں کے جو حالات ہیں، مزدور طبقہ اس وقت سب سے زیادہ تنگ ہو رہا ہے، اسٹوڈنٹ تنگ ہو رہے ہیں، اور جو گارڈز ہیں منیمم ویج تک ان کو نہیں مل رہا ہے۔ مگر اس کے باوجود یونیورسٹی انتظامیہ نے ایسی پالیسیاں لاگو کر دی کہ 40 دنوں سے طلبہ دھرنا دے رہے ہیں۔ پچھلے اس سے پہلے پنجاب اسمبلی کے سامنے 5 ان کے لڑکے اریسٹ ہوئے، مگر پھر یہ گئے یونیورسٹی کے گیٹ نمبر 1 کے باہر انہوں نے دھرنا دیا۔ ان کے بہت ہی بنیادی ڈیمانڈز ہیں جو بہت آسانی سے حل ہو سکتے ہیں، مطلب فیسوں میں اضافہ ہے، ہراسمنٹ کی ایشو ہے۔ یونیورسٹی نے سب سے بڑا جو جواز بنایا وہ ہاسٹل کا بنایا، مگر ہاسٹل کے نام پہ بہت سے لیگل اسٹوڈنٹس کے کمرے توڑے گئے، بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس پہ ایف آئی آر ہے جو کبھی وہاں پہ اس وقت وقوع پہ موجود ہی نہیں تھے۔ حمزہ ایک لڑکا ہے وزیرستان کا، کیمپس پل پہ جماعت اسلامی کی طرف سے کوئی احتجاج ہوا، مگر ایف آئی آر حمزہ پہ ہوا۔ ایک لورلائی کا لڑکا ہے جو گاؤں میں تھا، اس پہ ایف آئی آر ہوا ہے، وہ پنجاب میں تھا ہی نہیں۔ اس طرح کے حرکتیں کر کے ان سٹوڈنٹس کو یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ ہم مسلسل آپ کی پروفائلنگ کر رہے ہیں، آپ کی شناخت کی بنیاد پہ آپ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ ہم جب گورنر ہاؤس کے سامنے دھرنا احتجاج کر رہے تھے تو مریم نواز صاحبہ آئی تھی، اس ٹائم انہوں نے کہا تھا کہ یہ ہمارے بچے ہیں۔ اور ابھی ریسنٹلی شہباز شریف صاحب نے بلوچستان میں وہاں پہ پریس کانفرنس کی تھی کہ میں بلوچستان کے اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دے رہا ہوں، مگر جو بلوچستان کے اسٹوڈنٹس یہاں پہ وہ اب اس بات پہ مجبور ہے کہ 200 کے قریب اسٹوڈنٹ قرآن پہ حلف لے رہے ہیں کہ ہم یہ ڈگریاں چھوڑ دیں گے۔ یہ جو نفرتیں یہ بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں۔ یونیورسٹی انتظامیہ جو ہے وہ بالکل ضد پہ ہٹی ہوئی ہے کہ 40 دنوں سے ان کو کوئی احساس نہیں ہو رہا ہے۔ تو آج کا پریس کانفرنس کا بنیادی ہمارا پریس کانفرنس اسی لیے تھا کہ جو نفرتیں اس ملک کے اندر بنے ہوئے ہیں ان نفرتوں کو کم کرنے کے لیے انتظامیہ کو چاہیے یا وہ لوگ
جو عہدوں پہ فیض ہے ان کو چاہیے کہ وہ نرمی اختیار کر لیں. اور خاص طور پہ ایک چیز جو ہم مسلسل نوٹ کر رہے ہیں, اگر کوئی انڈیویجول پشتون اسٹوڈنٹ کوئی حرکت کر لے یا کوئی بلوچ اسٹوڈنٹ کوئی حرکت کر لے تو پورے قوم کو اس حرکت کی بنیاد پہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے. مطلب یونیورسٹی میں بہت سے اسٹوڈنٹس ہوں گے جو مطلب بیوروکریسی میں جا رہے پڑھنے والے بچے, اگر ان میں سے ایک بھی اسٹوڈنٹ نے کوئی غلطی کی تو اجتماعی طور پہ سب اسٹوڈنٹس کو سزائیں دیے جاتے ہیں. تو آج ہم یہی کہتے ہیں کہ اس وقت لاہور ایک مرکز ہے جو پورے ملک کو ایک مثبت پیغام دیتا ہے, ملک کے اندر نفرتیں کم کر سکتا ہے. پنجاب گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ جو نیا وائس چانسلر آیا ہے اس نے جس طرح عہدوں پہ لوگ رکھے ہوئے اور جو پالیسیاں اس نے بنائے وہ عام لوگوں کے لیے, عام اسٹوڈنٹس کے لیے وہ اس وقت انتہائی تشویشناک ہے. اور وہ اسٹوڈنٹس جو ہے ان میں نفرتیں بھی بڑھ رہے, وہ ڈگریاں چھوڑنے پہ مجبور ہے. اس میں ہریسمنٹ, پولیس سب سے زیادہ تعینات کیے گئے, اور اس میں فیسوں میں اضافہ, کینٹینوں پہ بہتر کھانے نہیں مل رہے, بے شمار ہیلتھ کے ایشوز ہیں. تو میں آپ ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ اس ویسی کے خلاف ایکشن لے. بہت شکریہ جی. میں حیدر بٹ صاحب ہیں جو سابق طالب علم رہے ہیں اور جو حقوق خلق پارٹی کے نائب صدر ہیں, ان سے میں درخواست کروں گا کہ وہ بات کریں. بہت بہت شکریہ. آج جس مسئلے پر, مدعے پر ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں وہ صرف پنجاب یونیورسٹی کا مسئلہ نہیں ہے, وہ اس ملک کے نوجوانوں کا مسئلہ ہے. اور پاکستان جو ہے وہ ایسا ملک مانا جاتا ہے, کہلایا جاتا ہے جہاں پر سب سے آبادی, زیادہ آبادی نوجوانوں کی ہے, یوتھ کی ہے. اور اس یوتھ میں سے صرف 4% ایسے لوگ ہیں جو کالج یا یونیورسٹی تک پہنچتے ہیں. پہلی سطح پر تو یہ اتنا بڑا ظلم اور جبر ہے کہ نوجوانوں کی آپ پوری فوج تیار کر رہے ہیں جو ان امپلائڈ ہوں گے, جن کے پاس جو بیسک تعلیم ہے وہ بھی نہیں ہوگی. لیکن ان 4% میں سے جو لوگ نوجوان پہنچتے ہیں ان کا حال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پنجاب کی جو سب سے بڑی یونیورسٹی ہے پنجاب یونیورسٹی, اس کے اندر کیا ہو رہا ہے. ان تمام تر طلباء کو محروم کیا جا رہا ہے کہ وہ تعلیم بہتر طریقے سے حاصل کر سکیں. نمبر 1, ان کی جو فیسیں ہیں ان میں ہوشربہ اضافہ کیا جا رہا ہے. نمبر 2, پنجاب یونیورسٹی کے طالب علم مشہور ہیں پورے ملک کے اندر کہ جتنی بھی ایسے جو عوامی مسائل ہوتے ہیں, وہ معاشی ہوں, سماجی ہوں یا سیاسی, ان پر ان کی ہمیشہ آواز اٹھتی ہے. تو جس طرح سے انہوں نے جوڈیشری کا گلا بند کیا, جس طرح سے صحافیوں کو پیکا ایکٹ کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کی, جس طرح سے سیاسی جماعتوں کو ٹارگٹ کر کے وہ تمام تر آوازیں جو مزاحمت کی اور اپوزیشن کی آوازیں تھیں ان کو دبایا, اسی طرح سے ان کی اس بڑی پالیسی کا حصہ ہے کہ جو طالب علم آواز اٹھاتے ہیں کسی بھی ظلم اور زیادتی کے خلاف, جو ایجوکیشن میں کرٹیکل تھنکنگ کو پروموٹ کرتے ہیں, جو اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں, رائٹ ٹو ریپرزنٹیشن کی بات کرتے ہیں, ہمیں ان تمام تر آوازوں کو بھی دبانا ہے. تو یہ اس لارجر جو پالیسی ہے یہ اس کا حصہ ہے کہ ایک تو نوجوانوں کو تعلیم نہیں دیں گے, روزگار نہیں دیں گے, جو مشکل سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے غریب کے بچے یونیورسٹی میں پہنچ کے ان کو پولیس کے ذریعے اور اس طرح کی جو بھرتیاں ہیں, جس طرح ریٹائرڈ فوجی افسران یا دیگر ایسے اداروں کے لوگوں کو بھرتیاں دے کر ان کو اسٹوڈنٹس کو دبانے کی کوشش کی جائے گی. تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں نمبر 1 کہ جو 1984 سے اسٹوڈنٹ یونین پر پابندی عائد کی گئی ایک ڈکٹیٹر کی جانب سے, وہ پابندی ہٹائی جائے تاکہ تمام تر طلباء, اگر آپ نے ان کو 18 سال کے بعد ووٹ کا حق دیا ہے تو آپ ان کو اس قابل بھی سمجھیں کہ اگر وہ وزیر اعظم چن سکتے ہیں اپنے ووٹ سے تو وہ اپنے نمائندے بھی یونیورسٹی کے اندر چن سکیں جو ان کی بہتر طریقے سے, بہتر انداز میں نمائندگی کر سکیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں لہٰذا جو پنجاب یونیورسٹی کا اس وقت کرنٹ کرائسس ہے اس کا ڈائریکٹلی تعلق اسٹوڈنٹ یونینز کے بین ہونے کے ساتھ بھی ہے کہ طلباء کی حقیقی اور جائز نمائندگی بھی موجود نہیں ہے جو کہ کسی طریقے سے یونیورسٹی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ نیگوشیٹ کر سکے. اور اسی کالے قانون کے تحت جو 1984 میں جو بین کیا گیا تھا, یونیورسٹیز اس کو بنیاد بنا کر ایفیڈیوٹ سائن کروا کر انہی بنیاد کے اوپر کاروائیاں کرتی ہے قانونی اور انہی طریقے سے دباتی ہے. تو ہم یہ آج مطالبہ کرتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ یونین کو بحال کیا جائے,
نمبر 2 جو پنجاب یونیورسٹی کے اندر جو پولیس گردی ہے، جو پولیس کو آپ نے جگہ جگہ پہ کھڑا کر دیا ہے، فوری ان پولیس والوں کو وہاں سے نکالا جائے، کیونکہ پوری دنیا کے اندر یہ رسم و رواج اور یہ طریقہ کار اختیار نہیں کیا جاتا۔ یونیورسٹیاں ایک مقدس مقامات تصور کیے جاتے ہیں، جہاں پر ایسے ادارے تصور کیے جاتے ہیں جہاں پر علم کا بول بالا ہوتا ہے، جہاں پر کھلے عام آپ ہر قسم کی بحث مباحثہ کر سکتے ہیں۔ آپ پولیس کو وہاں پر جا کر علم کے ماحول کو ختم کر کے خوف کا ماحول جو ہے وہ قائم کرنا چاہتے ہیں، جس طرح سے آپ نے بلوچستان میں، جس طرح سے آپ نے KPK کے اندر بہت ساری یونیورسٹیوں کو فوجی چھونی بنایا، آپ پنجاب یونیورسٹی کو پولیس کی چھونی بنانا چاہتے ہیں۔ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ پنجاب پولیس جو ناکام رہی ہے کرائم کو کنٹرول کرنے میں، جو ایک ٹول سمجھا جاتا ہے مخالفین اور سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال ہوتا ہے ایک ہتھیار کے طور پہ، آپ اپنا کام بہتر انداز سے کریں، آپ طلبہ کو ہراساں کرنا چھوڑیں، اور پنجاب حکومت سے اپیل ہے کہ آپ VC کے خلاف ایکشن لیں، ان تمام تر جو طلباء ہیں ان کے ساتھ آپ بیٹھیں، ان کے ساتھ نیگوشیٹ کریں اور فوری طور پر ان کے مسئلے جو ہیں وہ حل کریں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی۔ ابھی ہمارے ساتھ جو ہیں پنجاب یونیورسٹی کے سابق طالب علم رہنما ہیں حسنین جمیل فریدی صاحب، جنہوں نے MPhil کیا پنجاب یونیورسٹی سے، اور جو پہلے طلباء کی ایک تحریک چلی تھی 2019 میں، جس میں ہزاروں اسٹوڈنٹس طلباء یونین کے نام پر جو ہے وہ باہر نکلے تھے، ان کے ایک رہنما جو ہیں وہ حسنین جمیل فریدی ہیں، تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی بات رکھیں پنجاب یونیورسٹی کے حوالے سے۔ بہت شکریہ۔ جس طرح میرے باقی ساتھیوں نے بات کی کہ پنجاب یونیورسٹی پہلے ایک تعلیم کا، ادب کا اور تحریک کا گڑھ ہوتی تھی، لیکن آج وہاں پر ڈکٹیٹرز ہیں۔ میں وائس چانسلر نہیں کہوں گا، میں ڈکٹیٹر کہوں گا، کیونکہ وائس چانسلر کا کام ہوتا ہے وہ اکیڈیمکس کے معاملات کو سنبھالنا ہوتا ہے، یونیورسٹی کے معاملات کو سنبھالنا ہوتا ہے، لیکن ان کا جو رویہ ہے طلباء کے ساتھ، خاص کر 40 دنوں سے طلباء بیٹھے ہیں، طالب علم بیٹھے ہیں، آپ کے بچے ہیں، آپ کہتے ہیں ہمارے بچے ہیں، لیکن آپ ان کو سننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آپ کا بیانیہ یہ ہے کہ میں تو اسٹوڈنٹس کی بات نہیں سنتا۔ آپ کس چیز کی تنخواہ لیتے ہیں؟ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ اسٹوڈنٹس کی بات سنیں، ان کے مسئلے حل کریں۔ جس طرح میرے ساتھی نے بات کی کہ طلبہ یونین پر پابندی ہے، تو 40-50 ہزار جو اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پہ پڑھتے ہیں، کسی فیصلہ سازی میں ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ شامل نہیں ہے، الٹا یہ دھمکاتے ہیں، یہ ان کو ڈراتے ہیں۔ اور یہ جو پولیس گردی کی بات تھی، اسٹوڈنٹس کی ڈگریوں کا مسئلہ چل رہا تھا، تو وہاں پر جو تھانہ گارڈن ٹاؤن ہے اس کا SHO اسٹوڈنٹس کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کی ڈگری کا مسئلہ آپ میرے تھانے میں آ کے حل کریں۔ تم ہمیں لگتے ہو SHO بن کے کہ آپ جو ہے وہ آپ کی ڈگریوں کے آفیسوں کے معاملے ہیں وہ تھانوں میں آ کے حل کریں۔ اور یہ جو ٹیچرز آج کل فیس بک پہ ویڈیوز لگا رہے ہیں، آپ کبھی فیس بک پہ آپ پیج جا کے دیکھیں پنجاب یونیورسٹی کا، وہاں پہ کمنٹ سیکشن انہوں نے بند کیا ہوا ہے تاکہ کوئی اسٹوڈنٹ کمنٹ بھی نہ کر سکے، جنہوں نے جبر وہاں پہ جو روا رکھا ہوا ہے، انہوں نے اس طرح دبایا ہوا ہے۔ یہ جو ٹیچرز بڑی ویڈیوز بناتے ہیں کہ ہم یونیورسٹی کے ماحول کو ٹھیک کر رہے ہیں، کل کو ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، ان کی تنخواہوں میں کٹوتی آ جائے، کالی پٹیاں باندھ کے کلاسوں کا بائیکاٹ کر دیتے ہیں، یہ اپنے احتجاج بھی کرتے ہیں، دھرنے بھی دیتے ہیں۔ ان کی جو سوسائٹی، ہاؤسنگ سوسائٹی پنجاب یونیورسٹی امپلائر ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی ہوئی ہے، اگر اس کو کوئی ہاتھ لگا دے تو یہ ٹیچر سارے جو ہے وہ دھرنے کو بھی اپنا حق سمجھتے ہیں، احتجاج کو بھی اپنا سمجھتے ہیں۔ اور جب اسٹوڈنٹس جو ہے وہ فیسوں میں کمی کا مطالبہ کرتے ہیں، وہ ہاسٹل کی تعمیر کا مطالبہ کرتے ہیں، وہ آپ سے بنیادی اپنا حق مانگتے ہیں، تو آپ کہتے ہیں اسٹوڈنٹس وائلنٹ ہو رہے ہیں۔ آپ خدا را ہوش کے ناخن لیں، یہ اسٹوڈنٹس ہیں، یہ آپ کے بچے ہیں، کل کو انہوں نے کسی نے افسر بننا ہے، کسی نے جو ہے وہ سیاستدان بننا ہے، کسی نے اپنی باقی فیلڈ میں جانا ہے، آپ نے ان کو کس کام میں لگایا ہوا ہے؟ تو ہماری آج یہ جو پریس کانفرنس ہے یہ بیسکلی سالیڈیرٹی ہے ان اسٹوڈنٹس کے ساتھ جو یہ کر رہے ہیں، اور میرے خیال میں یہ جو ذمہ داری ہے یہ وہ انتظامیہ کو بھی دکھانی چاہیے، اور خاص طور پر جو پنجاب حکومت ہے ان کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ جب مریم نواز صاحبہ جب وزیر اعلیٰ نہیں بنی تھی تو یہ بلوچستان بھی جاتی تھی، یہ KP میں بھی جاتی تھی، جا کے پکچرز وہاں پہ بنواتی تھی، اور آج ان کے اپنے جو پنجاب کے اندر سب سے بڑی جو یونیورسٹی ہے وہاں پہ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اور آپ نے ان پر ایک ڈکٹیٹر جو ہے وہ بٹھا دیا ہے۔ تو خدا را ان اسٹوڈنٹس کو اپنا بچہ سمجھیں اور ان کے جو ہے مسائل وہ لازمی طور پر حل کریں۔ بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی۔ یہ مریم نواز صفائی کی بڑی شوقین ہیں،
ذرا पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर जो वाइस चांसलर ने गंद फैलाया हुआ है ज़रा उसको भी साफ़ कर दें, चूँकि वो जो तमाम इस वक्त तमाम जो बातें इस पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर तलबा के ख़िलाफ़ हो रही हैं इस नए वाइस चांसलर की वजह से हैं, जो समझते हैं कि मैं ठीक कर रहा हूँ। भाई आप ठीक नहीं कर रहे, पंजाब यूनिवर्सिटी को ख़राब कर रहे हैं। और मैं भी पंजाब यूनिवर्सिटी का 1970 की दिहाई में तालिब इल्म था, मैंने स्टूडेंट्स यूनियन का इलेक्शन लड़ा हुआ है, मैं वहाँ पे प्रेसिडेंट मुंतखब हुआ था, अपने शोबे का भी हॉस्टल का भी सेक्रेटरी मुंतखब हुआ था। कभी ये नहीं हुआ था कि तलबा को फ़ैसला साजी में शरीक ना किया जाए, और आज तलबा किसी एक फ़ैसले में शरीक नहीं है। ये वहाँ से बैठ के अपने दफ्तर से फ़ैसले करते हैं। हम कहते हैं कि तलबा यूनियन की बहाली सबसे पहला हमारा मुतालबा है। फ़ीसों में कमी, हम कहते हैं ये जो इजाफ़ा 100% किया है ये किस लिए किया आपने? मरियम नवाज़ आपको पैसे चाहिए तो आप किसी और तरीके से रेज़ करें। तालिब इल्मों से फ़ीसों की मद में इजाफे से आप क्या हासिल करेंगी? तालीम के ऊपर आप हमला करेंगे। ये फ़ीसों में इजाफा तालीम के ऊपर हमला है, और ये एक इनका ख़ुद का हमला है तलबा के ऊपर फ़ीसों के इशू पे। तो हमारे साथ खल्क यूथ फ्रंट के हमारे रहनुमा हैं नमान, तो उनसे मैं कहूँगा वो बात करें, नौजवानों की नुमाइंदगी करते हैं। बहुत शुक्रिया। तो तफसीलात तो आप जान चुके होंगे पूरे इस सिलसिले की, तो मैं बस थोड़ी सी चीज़ा मालूमात इसमें ऐड करना चाहूँगा कि ये जो सिलसिला है जो पिछली ईद जो जब स्टूडेंट्स अपने घरों को अपने ईद की खुशियाँ मनाने के लिए गए हुए थे, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने पूरी पुलिस को मुकम्मल इख्तियार दिया कि वो उनके हॉस्टल रूम्स को के ताले तोड़ के उसके अंदर जाएं और उनके सामान को उठा के बाहर ग्राउंड्स के अंदर और लॉन्जेस के अंदर रखा गया। उसके अंदर उनके लैपटॉप्स, उनका कीमती सामान मौजूद था। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को इस रिस्क में डाला गया कि पता नहीं उनका सामान महफूज है या नहीं। दूसरे मरले में क्या किया गया कि तमाम स्टूडेंट्स की अलाटमेंट ख़त्म कर दी गई। वो स्टूडेंट्स जो कोई सखर से ताल्लुक़ रखता है, कोई बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता है, कोई सिंध से ताल्लुक़ रखता है, वो सड़कों पर सोने पर मजबूर हुए। वो कई रातों तक गलियों में उनके पास कोई रहाइश के लिए इंतज़ामात नहीं थे। उसके बाद जब फिर अलाटमेंट की सिलसिला शुरू होता है तो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कहती है कि सिर्फ मॉर्निंग के स्टूडेंट्स को तो अलॉटमेंट दी जा सकती है यूनिवर्सिटी के कवायद के मुताबिक, लेकिन इवनिंग के स्टूडेंट्स को अलॉटमेंट ही नहीं दी जा सकती। जबकि वो स्टूडेंट्स भी मुख्तलिफ शहरों से आए हुए थे, वो स्टूडेंट्स भी उतने ही डिज़र्विंग थे जितने अभी तक वो स्टूडेंट्स को किसी किस्म की अलॉटमेंट या किसी किस्म से अलाउ नहीं किया जा सका। दूसरी बात जो उस सबसे बड़ा सिक्योरिटी इशू है वो ये है कि जो पुलिस को खुल्लम खुल्ला यूनिवर्सिटी के अंदर इजाज़त दी गई, वो ना तो पुलिस की इस तरह की ट्रेनिंग है कि वो स्कूल यूनिवर्सिटी के माहौल के अंदर ऑपरेट कर सकें, स्टूडेंट्स को डील कर सकें। हमें मुतअद्दिद वीडियोज़ हमने देखी हैं कि वही जो काम जो कहा गया था कि पुलिस रोकने के लिए गई है, पुलिस खुद उसमें मुलव्वस पाई गई है। ख़वातीन के साथ हरासगी के मामलात के अंदर पुलिस नज़र आई है कि वो कैंटीन्स के अंदर या किस तरह से गन्स के साथ फिर रहे हैं और ख़वातीन को हरासा कर रहे हैं। तो ये सारे इश्यूज़ यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह उनको लेके चल रही है, वो ना सिर्फ यूनिवर्सिटी के माहौल को तो ओबियसली ख़राब कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन और जो तलबा के अंदर जो एक दरार है उसको भी मज़ीद बड़ा कर रहे हैं। और उसका मेन वजह एक ये भी है कि स्टूडेंट यूनियंस की बहाली ना होना और स्टूडेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन के दरमियान कोई डायरेक्ट कोई ताल्लुक़ या कोई कम्युनिकेशन का तरीक़ाकार ना होना। तो हम सबसे पहले मुतालबा करते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए नए हॉस्टल्स बनाए जाएँ। नंबर दूसरा मुतालबा करते हैं कि यूनिवर्सिटी के पास अपने गार्ड्स, अपने अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर यूनिवर्सिटी का है भी इस सारे मामले में, तो यूनिवर्सिटी के पास अपने गार्ड्स और अपना सारा है, उसके ज़रिए वो उसको इन्फोर्समेंट कर सकते हैं। तीसरी हम मुतालबा ये करते हैं, ये जो बेजा फ़ीसों में इजाफ़ा किया गया है वज़ीर तालीम के इस बयान के बाद कि हम यूनिवर्सिटियों को सेल्फ सफिशेंट बनाएंगे, तो ये बताया जाए कि ये जो अरबों रुपए का बजट यूनिवर्सिटी को हर साल मिल रहा है वो कहाँ पर खर्च हो रहा है। अगर तलबा की तालीमी मामलात के लिए या हॉस्टल्स के लिए तलबा के जेबों से ही पैसे निकाले जाएंगे तो ये अरबों रुपए का बजट कहाँ खर्च हो रहा है, और इसका भी एक मुकम्मल ऑडिट किया जाए पंजाब यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन का और VC का। बहुत शुक्रिया। यूनिवर्सिटी में
आवाज़ सुनी जाती है। तो इतना बड़े इशू है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर, इस्लामी तलबा भी मिल रहा है। पिछले दिनों वो भी इसी तरह का एक यूनिवर्सिटी के माहौल के बारे में बात करके आप लोग सारे मिलके पूरी कोई इंतजारी करेंगे। जी मुजम्मल बात जी मुजम्मल। इसमें पहली बात तो ये है कि जिस दिन से धरना बैठा है उसमें पंजाबी स्टूडेंट है, बलोच है, पश्तून है, सिंधी, सराइकी, तमाम स्टूडेंट्स वहाँ पे बैठे हैं। जमीयत को भी उन्होंने दावत दी, मगर चूँकि वो समझते हैं कि कौंसल्स अलग है और हम एक अलग ही तंजीम है, तो उस बुनियाद पे उन्होंने उसमें शिरकत नहीं की। मगर उन्होंने भी 3 दिन पहले उनका एक नाज़िम रिहा हुआ है, उन्होंने भी 1-2 प्रोटेस्ट किए। मगर यूनिवर्सिटी के अंदर अब चूँकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन उतनी मजबूत नहीं है जो पहले होती थी, अब वो उस तरह मजबूत नहीं, उसकी वजह से मतलब हमें ये लगता है कि शायद वो इस वजह से बाहर नहीं निकल सकते कि वो मजबूत नहीं, ऑर्गेनाइज उस तरह नहीं है, तंजीम उनकी कमज़ोर हुई है। जी आप लोग अपनी फीसों के लिए 40 दिन से धरना देकर बैठे हैं। जी जी ये बहुत जुल्म है, ये ज्यादती है, जो भी बच्चों के साथ जुल्म हो रहे हैं या डीसी का है। कभी बलोच स्टूडेंट्स ने, अब उन्होंने गिला किया है कि जमात इस्लामी वाले हमारे साथ जो है, कभी उन्होंने जो पंजाबी बलोचिस्तान में मारे गए हैं उसके खिलाफ 1 घंटा भी धरना करके दिखाया है। किसी जगह पे बैठे हैं जी। आप नौजवान हैं, आपकी सोच है, आप समझदार हैं, आप कैसे चाहते हैं कि हम किसी को साथ में लेकर चले और वो हमारे साथ चले? यहाँ पर बलोच स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं और ख़ास तौर पर जो स्टूडेंट्स का तलीमी मसला है हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं आप ये उनसे मुतालबा कर सकते हैं, और बलूचिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और बाशमूल हमारी पॉलिटिकल पार्टी ने उन तमाम तर जो ऐसी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में पंजाबी मारे गए उनकी भरपूर मजम्मत की। हम आज भी मजम्मत करते हैं और तमाम जो बाज़ शऊर बलोच स्टूडेंट्स हैं वो उसकी भी मजम्मत करते हैं। थैंक यू। जी कोई और सवाल है? चलें, बहुत शुक्रिया जी आप सब साथियों के आने का। चाय और थोड़े बिस्कुट हैं, ज़रा चाय पी लें, मेहरबानी। बहुत अच्छा जवाब, वेरी गुड।